الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. معزز حاضرین برادران اسلام، آج بتاریخ 8 مئی سن 2020 نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ادارہ خیر المعارف کی جامع مسجد صدیق اکبر میں اکٹھا ہو رہا ہے. آواز آ رہی ہے؟ آپ میں آواز آ رہی ہے؟ کل 9 مئی سن 2020 وطن عزیز پاکستان میں تقریباً پونے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلے کچھ نرمی ہو چکی تھی، مزید نرمی ہو رہی ہے، لیکن کورونا سے متاثر مریض بڑھ رہے ہیں. ان تمام متاثر مریضوں کو اللہ جلد صحت یابی نصیب کرے، اور اسی طرح جو بعض اموات ہوئی اللہ ان کو شہادت کا مقام، ان کے درجات آخرت بلند سے بلندتر فرمائے. احتیاط، تدبیر اختیار کرنا ہم سب اہل اسلام پر اور تمام انسانیت پر لازم ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرب سے جب ملک شام کی طرف گئے اور ملک شام بالکل سامنے تھا، اس کی سرحد سامنے تھی، معلوم پڑا کہ وہاں پر وبا پھوٹ پڑی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا. ساتھیوں نے کہا کہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، جبکہ ملک شام بالکل سامنے ہے، سرحد سامنے ہے، یہاں سے واپس چلے جانا. کہ شام سے واپس چلے جانا یہ حکمت نہ ہی ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بالتدبیر، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، تدبیر کے ساتھ تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو کچھ لکھا ہے ہونا ہے ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علم ازلی کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انسان کا اپنا عمل اور آزادانہ کوئی عمل کرنا ایک انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا علم اللہ رب العزت کے علم میں ہے. میں آزاد ہوں ایک کام کرنے میں، میں احتیاط کرتا ہوں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہوں، تو اس صورت کے اندر مجھے اللہ محفوظ کرے گا، یا میں اختیار نہیں کرتا ہوں اور اللہ اس وبا اور ابتلا کے اندر مجھے ڈال دے گا. یہ اللہ کے علم ازلی کے اندر ہے، یہ اللہ کا علم ہے اور علم ازلی ہے. اللہ نے سب کچھ اپنے پاس لکھ رکھا ہے، لیکن ہم سب اپنے عمل کے اندر آزاد ہیں. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے ایک استاد صاحب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ شہید، انہوں نے ایک مرتبہ بتلایا تو میں نے وہاں سے سنا. اس کی ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں. کسی نجومی کے پاس جاؤ، علم نجوم کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے کہ یہ علم ہے، علم نجوم. کہنے لگا کہ اس طرح ایک نجومی
جو کہ میرے آفس کے اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک پیپر رکھا ہے، اس میں تقریباً 50 نام ہیں مختلف، اس میں سے جو بھی آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کاغذ کے اوپر لکھ ڈالو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہی کہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ 2 کاغذ اٹھائے، ایک کاغذ اس نے مجھے دیا اور ایک کاغذ اپنے پاس رکھا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس نے لکھ دیا اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو اس نجومی نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی آپ نے ابھی لکھنا ہے میں نے لکھ کر رکھ دیا۔ اب وہ 50 نام تھے، پنکھا ہے، ٹیوب ہے، دروازے ہیں، چھت ہے، درخت ہیں، مینگو ہے، ایپل ہے، بنانا ہے، یہ مختلف نام تھے۔ اب اس نے پہلے ہی سے لکھ کر رکھ دیا۔ تو اب میں بہت سوچ بچار کے بعد میں نے کہا کہ شاید اس نے یہ لکھا ہوا میں یہ نہ لکھوں، شاید اس نے یہ لکھا ہوا میں یہ نہ لکھوں۔ تو میں نے سوچ کر ایک لکھا اور اس کے سامنے کاغذ کر دیا اور اس نے اپنا ورق اٹھایا، وہی تھا جو کچھ میں نے سوچا تھا، وہی اس نے پہلے سے ہی لکھ کر رکھ دیا۔ حالانکہ 50 نام، ایک محدود علم والا اگر یہ عمل کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا لا يتصور لا محدود علم کیا ہمارے اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتا؟ اعمال کا احاطہ کر سکتا۔ اللہ نے اپنے پاس سب کچھ لکھ کر رکھا ہے، لیکن ہم سب اپنے اپنے عمل کے اندر آزاد ہیں، عمل اپنی مرضی سے کریں گے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کون سا عمل کرنا ہے اور اس پر پھر جزا اور سزا کا نظام کرنا ہے۔ جزا ہے، بدلہ ہے رب کی رضا اور اس کی جنت، سزا ہے جہنم میں اللہ کی رضا۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ لکھ رکھا ہے، میں احتیاط کروں یا نہ کروں، اگر مجھے یہ وائرس میں آنا ہوا تو وہ آ جائے گا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایسا نہیں، بلکہ احتیاط کرنا لازم ہے، انتہائی لازم ہے۔ کل سے اگرچہ لاک ڈاؤن میں نرمی مزید ہو رہی ہے، لیکن احتیاطی تدابیر ہرگز مت ترک کریں اور اس کو مکمل ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق جو ہے اس کو فالو کریں اور اس کو مطابق